اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے آن لائن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے اوپر اور امام زمانہ علیہ السلام کے معرفت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ کر رہے ہیں، اور اس دور حاضر میں جو مومنین کی ایک ذمہ داری ہے وہ ہے دعائے فرج۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کثرت سے دعا کرنا، ان کے ظہور کے لیے دعا کرنا، اور یہ سنت ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، چونکہ کتاب منتخب الاثر میں ایک حدیث وارد ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جب امام زمانہ علیہ السلام کا لقب اپنی زبان مبارک سے لیا تو امام کھڑے ہو گئے اور اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے حضرت امام رضا علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا فرمائی، اور اس طریقے سے بہت ساری روایات کا سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی کچھ روایات ہیں جس میں بھی صراحتاً ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کی تاکید فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ جس میں اس امر مہم کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور حتیٰ حضرت خاتم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ سے بھی کچھ احادیث کا سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں حتیٰ وہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، درحالی کہ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا فرزند مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان مظالم کا ان مظالم کے انتقام لینے والے ہوں گے۔ تو یہ ایک ہماری آج کل کے دور حاضر میں ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور سب سے پہلے دعا اگر اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ فقط ہم منہ سے اور زبان سے جا کے دعا کریں تو یہ دعا حقیقی دعا نہیں سمجھی جاتی، بلکہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان حضور ذہن کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ دعا کرے، اور دعا کے لیے جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے دعا کریں کہ گویا آپ کو ضرورت ہے جو آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کو بھی امر الہی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے جو بھی دعا کرنے والا ہے اس کی شان و شوکت ایسی ہونی چاہیے کہ گویا اس کو واقعاً امام زمانہ علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے۔ البتہ آج کے ہمارے مہمان حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید رئیس احمد جارچوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج الحمدللہ، بخیر آپ ہے؟ خیر و خیریت سب ٹھیک ہے؟ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہمیں یہ شرف بخشی کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں رہیں اور آپ کے علم اور معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ جزاک۔ جی قبلہ، سب سے بغیر یہ کہ ہم ٹائم کو ضائع کریں تو آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اگر آپ اجازت فرمائیں۔ جی سب سے پہلے ایک نظریہ ہے مذہب شیعہ خیر البریہ کا۔ نظریہ یہ ہے کہ ایک منجی کائنات کو نجات دینے والے آئیں گے، یعنی امام زمان علیہ السلام، اور وہ پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ تو قبلہ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا یہ نظریہ منجی، یہ نظریہ فقط شیعہ مذہب میں پایا جاتا ہے یا دوسرے مذاہب اور فرق میں بھی اس کا تصور موجود ہے؟ اگر اس پر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ سوال اپنی جگہ بڑا مستقل سوال ہے اور اس پر کافی بحثیں بھی ہو چکی ہیں جی کہ شیعی نقطۂ نظر سے جی امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام یا امام عصر علیہ السلام نجات دہندہ کائنات، جی پوری دنیا کو آپ نجات دیں، جی یہ تصور ہمارے یہاں یعنی شیعی نقطۂ نظر سے جی تو قطعی طور پر ہے، مگر ایسا صحیح نہیں ہے کہ یہ نظریہ جی صرف شیعوں کا نظریہ ہو یا اسے شیعہ ہی تسلیم کرتے ہوں یا اسے شیعہ ہی مانتے ہوں، بلکہ یہ وہ فلسفہ ہے کہ جی جس فلسفے کو ہر مذہب کے بنیاد میں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے اور ہر صحیح دین کے ماننے والے یہ تسلیم کرتے ہیں جی کہ کوئی نہ کوئی آخر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک نجات دہندہ ہے، ایک نجات دینے والا ہے جی جو ان تمام مشکلات سے چھٹکارا دلائے گا اور تمام دنیا کی مصیبتوں کو ٹال دے گا اور مصیبتوں سے بچا لے گا سب کو، پوری سبحان اللہ انسانیت کو۔ جی تو یہ نظریہ ہمارے یہاں یعنی شیعی دنیا میں تو ہے ہی، برادران اسلام کے یہاں بھی جی یہ نظریہ پایا جاتا ہے اور وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کا تصور ان کے یہاں بھی یہ ہے، اور اس تصور میں بھی یہ چیز ہے کہ وہ نجات دہندہ ہیں، اس جی وقت میں تمام ظلم ختم ہو جائے گا اور دنیا عدل و سبحان اللہ انصاف سے بھر جائے گی۔ جی ان برادران اسلام کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ روایتیں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں کہ جب وہ امام مہدی موعود آئیں گے یا امام مہدی آئیں گے، وہ یہ دو لفظیں ہیں، جی یہ دو ٹرم ہیں جو ان کے یہاں استعمال ہوتی ہیں برادران اہل سنت کے یہاں کہ صحیح امام مہدی آئیں گے یا مہدی موعود آئیں گے۔ تو سبحان اللہ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، وہ روایتیں ان کے یہاں بھی موجود ہیں اور وہ فلسفہ بے شک بنیادی طور پر ان کے یہاں بھی کار فرما ہے۔ جی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہندوازم کے اندر تو ہندوازم میں بھی ایک اوتار کا تصور ہے، ایک آنے والے کا تصور ہے کہ سبحان اللہ وہ آنے والا جب آئے گا جی نجات دہندہ ہے، وہ کائنات کو نجات دہندہ ہے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، جی ہر چیز سے وہ نجات دلا دے گا انسانیت کو۔ تو ایک منجی کا تصور برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے جی اور ہندوازم میں بھی ہے، جی شیعت میں تو وہ تصور بنیادی طور پہ پایا جاتا ہی بے ہے۔ شک بے شک اس کے علاوہ عیسائیت میں جب آپ اس کو تلاش کریں گے تو ان کے یہاں بھی ایک تصور ہے جی کہ ایک آنے والا آئے گا، ایک آنے والا آئے گا، وہ کیسا ہے، کیا، اس کی پوری تفصیلات بھی ان کے یہاں کہیں کہیں موجود ہیں، مگر صحیح سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک نجات دینے والا آئے گا جو منجی ہوگا، جو سبحان اللہ کائنات کو ظلم و ستم سے جب کائنات بھری ہوگی اور جی دنیا میں ظلم و ستم زیادہ ہو رہا ہوگا تو وہ آئے گا، سب کو نجات دلا دے گا۔ اچھا اب سبحان تصور اللہ یہ ہے کہ وہ جی کب آئے گا، تو اس جی کے لیے ہمارے یہاں شیعی نقطۂ نظر سے جی کہ آخر زمانے میں امام تشریف لائیں گے، صحیح اور یہی تصور اہل ہنود کے یہاں بھی، ہندوازم میں بھی یہی تصور ہے، عیسائیت میں بھی یہی تصور ہے جی اور برادران اہل سنت کے یہاں بھی یہی تصور پایا جاتا ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام جنہیں ہم امام زمانہ کہتے ہیں، بے شک کوئی منجی کہتا ہے، جی کوئی مسیح موعود کہتا ہے، جی کوئی مہدی موعود کہتا ہے، کوئی سبحان امام میں مہدی کہتا ہے، جی فلسفہ سب کے یہاں بنیادی کردار ایک ہی ہے کہ ایک نجات دینے والا ہے سبحان جو اللہ کائنات کو چھٹکارا دلا دے گا بے شک ظلم و جور سے، بے شک مصیبتوں سے، اور اس کے زمانے میں عدل و انصاف قائم ہوگا اور عدل سے دنیا بھر جائے گی۔ اور یہ بھی سبحان ایک اللہ تصور ہے کہ جب تک وہ شخصیت نہ آ جائے کہ جی جو عدل سے بھرنے والی ہے دنیا کو جی اور جو چھٹکارا اور نجات دلانے والی ہے، جو منجی ہے، جی یہ فلسفہ بھی ہے کہ تب تک دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا چلتی رہے گی۔ دنیا سبحان اللہ ختم اس وقت ہوگی کہ جب وہ نجات دہندہ کائنات آ جائے گا۔ تو اس سبحان کے اللہ معنی یہ ہوئے کہ ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو پوری مذاہب جتنے بھی ہیں اور مذاہب و ادیان، ان کے اندر، ان کے یہاں بھی یہ فلسفہ اور یہ روح کار فرما ہے جی کہ وہ آنے والا کوئی ہے کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جی اور انسانیت کو زحمتوں سے، مشکلات سے نجات دلائے گا۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں شیعی دنیا میں انہیں امام مہدی علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ جی 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 قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔
ہمارے پاس مذہب شیعہ میں جو ایک اور نظریہ ہے، نظریہ انتظار ہے۔ بہتر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بہت ساری تاکید کی گئی ہے نظریہ انتظار کے اوپر، یعنی خود انتظار کے اوپر بڑی تاکید کی گئی ہے کہ اس دور غیبت کبریٰ میں امام زمان علیہ السلام کا انتظار کیا جائے۔ لیکن اگر مخالفین کو دیکھا جائے، چاہے وہ مخالفین عامہ ہیں یا بالکل غیر مسلم ہیں، تو وہ اس نظریے کا وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ساتھ میں مزاح بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت فرمائیں گے کہ اس کے حقائق کیا ہیں؟ آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور یہ بات اسی پہلے سوال سے جی حل ہوتی ہے اور وہیں سے نکلتی ہے۔ جب ایک بات طے ہے جی تمام مذاہب و ادیان کے اندر جی کہ ایک نجات دہندہ آئے گا اور ایک نجات دینے والا آئے گا، ایک منجی آنے والا ہے، جی تو یہ آنے والا لفظ یا وہ آئے گا، اس صحیح، بات کی دلیل ہے کہ اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اور سبحان اللہ، جب یہ دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے، جی تو ایک بات خود بخود اس کے یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اس قوم کے یا اس دین کے ماننے والے اور اس دین کے وہ ماننے والے جو صالح افراد ہیں، وہ یقیناً اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا، جی وہ بے شک، اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے آمد کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک، یعنی اگر وہ اس بات کو کہتے نہیں ہیں بھلے کہ جی ہمیں انتظار ہے، مگر صحیح، حقیقت یہ ہے کہ جب یہ فلسفہ موجود ہے کہ وہ آئے گا، تو یقین، آئے گا کے معنی یہ ہے کہ جتنے ماننے والے اس دین کے ہیں اور اس مذہب کے ہیں، اس کا انتظار ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ بے تو شک، یہ ذمہ داری ہو جانے کے بعد یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ صاحب یہ لوگ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ نہیں انتظار کر، صرف ہم لوگ ہی انتظار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے وہ ادیان و مذاہب کہ جی جن کے یہاں فلسفہ موجود ہے کہ کوئی مہدی آنے والا ہے، بے شک، کوئی موعود آنے والا ہے، کوئی منجی آنے والا ہے، جن کے یہاں یہ فلسفہ دین کی بنیادوں میں موجود ہے، جی وہ سب کے سب انتظار کر رہے ہیں، بھلے ہی وہ اس بات کو زبان سے نہ کہیں، صحیح، فعلی طور پر اسے نہ مانے، عملی طور پر اسے نہ مانے، مگر بالقوہ وہ انتظار کر رہے ہیں اور بے اس شک، شخصیت کے منتظر ہیں کہ وہ کب سبحان آئے اللہ، گا، وہ نجات دہندہ کب آئے گا، وہ سبحان اللہ، نجات دلانے والا کب آئے گا۔ کیونکہ ہم شیعی دنیا کے اندر ہمارے یہاں مشخص ہے کہ وہ آنے والا کون ہے، ان جی کے یہاں ایک یہ تصور ہے کہ ایک آئے گا۔ جی برادران اہل سنت کے یہاں یہ ہے کہ مہدی موعود آئیں گے، جی وہ یہ انتظار کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی موعود آئیں گے۔ دوسری اس میں یہ کلنکنی اوتار آئیں گے، ہندوازم میں ہے کلنکنی اوتار آئیں گے، جی اور دوسری عیسائیت کے اندر ہے کہ موعود آئیں گے۔ تو اب تصور یہ ہے کہ جن کے یہاں مشخص نہیں ہے جی کہ وہ کون ہے، کب آئیں گے، تو وہ انتظار کے قائل نہیں ہے اور انتظار کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، بے انہیں شک، بھی اس آنے والے کا انتظار ہے۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مشخص ہے بے کہ شک، امام زمانہ علیہ السلام ہے، امام مہدی علیہ السلام ہے، جو سبحان اللہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، صلی اللہ علیہ اور وسلم، وہ پردہ غیبت میں ہیں، کیونکہ سبحان اللہ، دوسرے کے یہاں غیبت کا فلسفہ نہیں ہے، بے شک، لہذا ان کے یہاں انتظار کی اتنی وقت نہیں ہے، مگر بالقوہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک، ہمارے یہاں چونکہ یہ مشخص ہے کہ ایک آنے والا آئے گا، اور وہ آنے والا کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام ہے، امام زمانہ علیہ السلام ہے، بے شک، اور وہ نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات سے اللہ ہے۔ علیہ، یہ بے بات شک، ساری کی ساری طے ہے، تو ان کو کسی کو انتظار ہو یا نہ ہو، ہمیں انتظار ہے، مگر بے شک، ہمارے اس انتظار کے فلسفے کا کوئی مذاق اس لیے نہیں اڑا سکتا کہ جی ہر ایک کے یہاں یہ فلسفہ موجود ہے، بھلے وہ انتظار نہ کرے، مگر یہ مانتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، اور جب یہ مانتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے تو انتظار اس کی فطرت بن جاتا بے ہے، شک، فطرت کا تقاضا ہے انتظار کرنا۔ ہم سب کو کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کا اور کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اسے یہ انتظار کرنا چاہیے کہ وہ آنے والا کب آئے گا، اور اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے بے کہ شک، پروردگار اس نجات دہندہ کائنات کو، اس منجی کائنات کو جلد سے جلد بھیج دے۔ الہی کسی کے آمین، یہاں پیدائش کا تصور ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، ہمارے یہاں اور باقاعدہ برادران اہل سنت کے یہاں بھی ایک جی نظریہ پایا جاتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اولاد فاطمہ زہرا سے ہیں اور اللہ، پردے میں ہیں۔ بے باہر شک، پردے کا جو فلسفہ ہے وہ ہمارے یہاں ہے، یعنی شیعی دنیا میں ہے۔ اب رہا یہ کہ وہ انتظار کا مذاق اڑا رہے ہیں
یا انتظار کا مزاق کرے. اب یہ اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، مگر جی فطری طور پر ان کو بھی انتظار ہے اس آنے والے کا سبحان کہ جو اللہ. کائنات کو نجات دلانے والا ہے بے شک بے شک مشکلات سے. بے شک. یہاں قبلہ ایک مومن سوال کر رہے ہیں کہ البتہ سوال زیادہ تر وہ پہلے والی سوال سے یہ سوال بھی ملتا جلتا ہے کہ مخالفین بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک ایسے شخص کے انتظار کر رہے ہیں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک خود خوف کی وجہ سے انہوں نے غیبت اختیار کی ہے. حالانکہ ہماری کتابوں کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کچھ مبالغین عامہ کے یا مخالفین کے کچھ مبالغین اس قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں کہ یہ اس شخصیت کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ جو خود خوف کی وجہ سے غیبت کے پردے میں ہیں. تو اگر اس پر آپ وضاحت فرمائیں مختصراً. بات سوچنے والی ہے کہ وہ نظریے میں اختلاف ہے. جی وہ کہتے ہیں خوف کی وجہ سے انتظار کر رہے ہیں، یعنی خوف کی وجہ سے پردے میں ہیں جی اور پردے میں چلے گئے خوف کی وجہ سے. ان کا خیال ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے گئے. جی شیعی دنیا اس پر متفق ہے کہ پردے میں جانا مصلحت زدی ہے. پروردگار نے چاہا ہے کہ وہ پردے میں چلے جائیں. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چرخ چہارم پر بلایا گیا تھا، یہ کس نے اٹھایا ہے؟ اللہ نے اٹھایا ہے. تو اللہ چاہتا تو انہیں دنیا میں بھی دشمنوں سے نجات دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا. کیا اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو صفایا کر دیتا اور خاتمہ کر دیتا؟ مگر نہیں، اس نے دشمنوں کا خاتمہ نہیں کیا، جناب عیسیٰ کو اپنی مصلحت کے تقاضے کی بنا پر چرخ چہارم پہ بلا دیا. تو جس خدا نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو چرخ چہارم پہ بلایا ہے، جو اہل اسلام کے مسلم ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. اسی خدا نے امام زمانہ علیہ السلام کو مصلحت کے پردے میں چھپایا ہے، اور مصلحت یہ ہے کہ دین باقی رہے، قرآن کی تعلیمات باقی رہے، انسانیت باقی رہے اور کعبے کا تحفظ ہوتا رہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں اور سوچنے کا مرحلہ ہے کہ ان کے لیے کہ وہ پردے میں خوف کی وجہ سے چلے گئے ہیں، یہ ایک خیال ہے. اور خیال بھی بزدلانہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پردے میں گئے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ پردے میں وہ گئے نہیں ہیں، ان کو اللہ نے پردے میں بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جب یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ان کو اللہ نے پردے میں بھیجا ہے، تو نہ اس پردے پر نہ کسی ماننے والے کا اختیار ہے، نہ خود امام زمانہ علیہ السلام کا اختیار ہے، بلکہ اختیار پردے کا پروردگار عالم کو ہے. سبحان اللہ. بے شک ایسی ہے. وہ پروردگار عالم پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور جب تک وہ پردے وہ چاہے گا پردہ رہے گا. اور دشمنوں کا اگر مان لیا جائے تو دشمنوں میں یہ جس نسل سے ہیں، اس نسل میں کبھی اس نسل والوں نے کبھی دشمنوں کی پرواہ نہیں کی ہے. 25 سال کی عمر ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی، 25 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی. امام علی نقی علیہ السلام کی عمر مبارک 42 سال ہے. 42 سال میں امام تشریف لے گئے دنیا سے. تو جان کا خوف نہیں ہے، بلکہ دین کی بقا کی مصلحت ہے. سبحان اللہ. دین کی بقا کی مصلحت کے لیے امام جان بھی دیتا ہے اور پردے میں بھی چلا جاتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام پردے میں ہے کہ یہ ہم نے پردے میں نہیں بھیجا، اور نہ وہ خود پردے میں گئے ہیں، بلکہ پردے میں پروردگار عالم نے بھیجا ہے. اور یہ لوگوں کو پردے سے تھوڑا سا انکار ہے، مگر شخصیت سے انکار نہیں ہے کہ وہ شخصیت آئے گی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ بس پردے کے فلسفے کو وہ سمجھ نہیں پائے ہیں. اور پردہ ہے کیا؟ پردہ ہمارے لیے ہے، ان کے لیے تو پردہ نہیں ہے. وہ جہاں چاہتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں، اور جس کی چاہتے ہیں جا کر کے اصلاح بھی کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اپنا دیدار کرا دیتے ہیں. سبحان اللہ. پردہ ہماری آنکھوں پر ہوتا ہے کہ جب تک وہ سامنے ہوتے ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ وہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ ہٹتے ہیں نگاہوں سے، ہمیں احساس ہوتا ہے. یہی احساس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی پردے والے تھے. تو پردہ ہمارے لیے ہے، ورنہ ان کے لیے کوئی پردہ نہیں. وہ جان کے خوف سے نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ پر موجود رہتے ہیں. اللہ نے یہ چاہا ہے کہ وہ پردے میں رکھے تاکہ دین کی بقا کے مسائل کو کچھ مسلمانوں کے کاندھے پہ ڈالے، تاکہ وہ دیکھے کہ یہ دین کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے.
بے شک بے شک. جی قبلہ، ایک اتفاقاً ایک اور سوال بھی اسی طریقے سے ایک مومن پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تقیہ جو ہے وہ مذہب شیعہ میں ہے، تو بہت سارے لوگ ایسی بھی وہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو تقیہ کرتے رہتے ہو، تو امام بھی تقیہ کر لیتے، غیبت کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر اگر آپ مختصراً وضاحت فرمائیں. جی مطلب تقیہ تقیہ کر سکتے تھے. جی ایک چیز تو یہ ہے کہ تقیہ کون کرے گا. جی تقیہ کا حکم مؤمنین کے لیے ہے. صحیح امام وقت جو ہے وہ تقیہ نہیں کرتا. صحیح ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ تقیہ کے اپنے مواقع اور موارد ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اگر امام علیہ السلام ان موارد میں سے کسی مورد کو پائیں گے تو تقیہ کر سکتے ہیں. جی مگر امام جب مورد نہیں پائیں گے تو تقیہ کی گنجائش نہیں ہے. تقیہ کی اپنی شرائط موجود ہے، بے شک. اور ہر ایک کے تقیہ کی شرطیں بھی الگ الگ ہیں. جی جس کی شرط جو جس طرح کا ہوگا اس طرح کے تقیہ، اس طرح کی شرط اس پر لاگو ہوگی. امام علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ وہ تقیہ میں چلے جاتے، اور ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ اپنی مرضی سے اگر پردے میں جاتے تو تقیہ کے امکانات تھے، لیکن جس پروردگار نے انہیں امام بنایا ہے اسی امام نے ان کو تقیہ میں بھیجا ہے. اسی پروردگار نے ان کو پردے میں بھیجا ہے اور پردے میں رکھا ہے. تقیہ کی گنجائش نہیں. تقیہ کے معنی یہ ہوتے کہ جان بچانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، جان بچانے کے لیے نہیں ہے. ایک کائنات کی ہدایت کا دروازہ کھلا رہے، اس لیے اللہ نے انہیں پردے میں رکھا. بے شک بے شک. جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور انشاءاللہ العزیز مومنین سن رہے ہوں گے تو مطمئن ہوئے ہوں گے. ایک عقیدہ ہمارا قبلہ ہے، چونکہ مذہب شیعہ کے کچھ خاص عقائد میں سے ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے دوسرے جو فرقے ہیں وہ شاید اس چیز کے قائل نہیں ہوں گے، وہ ہے رجعت. تو رجعت پر اگر آپ روشنی فرمائیں کہ یہ رجعت کیا چیز ہے. جی جی یہ اس میں یہ ایک عقیدہ ہے. جی. اور عقیدہ جیسا کہ آپ نے بھی ابھی فرمایا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعی عقیدہ ہے. شیعی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ رجعت. جی. ہم اس کو ذرا سا لارج اسکیل میں دیکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بڑے انداز میں بڑی سطح پر سوچتے ہیں کہ کیا رجعت شیعی عقیدہ ہے، صرف شیعوں کا ایک عقیدہ ہے، یا رجعت عقیدہ قرآن ہے جسے عام مسلمان بھول گئے لیکن شیعوں کو یاد رہ گیا. سبحان اللہ. شیعوں کے یہاں وہ عقیدہ ہے، عام مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے. تو پہلے یہ سوچا جائے کہ یہ شیعی عقیدہ ہے کہ قرآنی فلسفہ ہے. رجعت اصل میں ایک عقیدہ نہیں ہے، فلسفہ ہے. اور وہ چونکہ بڑا فلسفہ ہے قرآن کا، اسی لیے عقیدے میں وہ ڈھل گیا ہے، عقیدہ بن گیا ہے. تو شیعی دنیا میں رجعت کا ایک فلسفہ ہے. صحیح. اور تمام علماء اسلام، تمام علماء شیعہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. خود سید مرتضی عالم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی، رجعت کے تعلق سے بڑی مفصل بحثیں فرمائی ہیں آپ نے، اور دیگر علماء نے بھی رجعت کے سلسلے سے بحثیں کی. تو پہلے ہم بنیادی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ رجعت کی ضرورت کیا ہے. یہ شیعی عقیدہ بنا تو کہاں سے بنا اور کیوں بنا. تو رجعت کی عقیدت، رجعت کے سلسلے سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ رجعت ثابت بھی ہے کہ نہیں، رجعت ممکن بھی ہے کہ نہیں. جی بالکل. تو جب آپ تلاش کریں گے تو رجعت ثابت ہوتی ہے قرآن مجید کی اس آیت سے کہ جو آیت تعلق رکھتی ہے جناب عزیر علیہ السلام سے. سبحان اللہ. کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے کہ جب وہ جناب عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی طرف سے گزرے ہیں، اور کالذی مر علی قریۃ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. جی جی. یا اس کا ذکر کیا جائے کہ جو ایک قریے کی طرف سے گزرا، بیت المقدس کی طرف سے گزرا، اور بیت المقدس اس وقت تہس نہس پڑا ہوا تھا. اس کے بامدر گر چکے تھے، سب ٹوٹ چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پروردگار کیا تو اس کو زندہ کرے گا؟ سبحان اللہ. کیسے زندہ کرے گا اس کو؟ تو اب قرآن کہتا ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، بس اللہ نے انہیں سلا دیا. آمین 100 برس کے لیے، 100 برس کے لیے. امات کا لفظ استعمال ہوا ہے.
अमातहुल्लाह, बस अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी। अल्लाह अकबर। नाम का नहीं है जी कि अल्लाह ने उन्हें सुला दिया, जी नाम से ताल्लुक नहीं है, जी बिल्कुल। अनाम नहीं, बल्कि बात क्या कही जा रही है, अमातहुल्लाह, अल्लाह ने उनको उन्हें मौत दी। मौत दे दी सुभान अल्लाह, सुभान 100 अल्लाह। बरस जी के लिए। और सही। फिर उसके बाद 100 बरस के बाद उन्हें उठाया, जी तो ये 70 बरस तक आबादी हो गई थी। 70 अल्लाह अकबर। अब जो उठे हैं तो बैतुल मुकद्दस आबाद हो चुका था। अल्लाह अकबर। उठाया अल्लाह ने, मबाअसहु, ये लफ्ज है उसमें कुरान में, जी तो मबाअसहु, फिर उन्हें उठाया। और जब उन्हें उठाया तो कहा कि तुम कितना सोए? जी अल्लाह उन्होंने अकबर। कहा बस थोड़ी देर। नहीं, तुम 100 बरस सोए हो, जी 100 बरस, अल्लाह यानी अकबर। मौत दी अल्लाह ने 100 बरस। तो पहला मरहला तो यह हल होता है कि मौत देने के बाद खुदा जिंदा उठा सकता है। सुभान और अल्लाह, अभी हश्र भी नहीं हुआ है, कयामत सुभान नहीं है अल्लाह, कि कयामत में उठाएगा, सुभान यानी अल्लाह। अगर वो चाहे तो किसी भी वक्त उठा सकता है। जी जी किबला बहुत जनाब बड़ी उज़ैर दलील है। अलैहिस्सलाम को जी उठाया अल्लाह ने 100 बरस मौत देने के बाद। और मौत सुभान देने के अल्लाह। बाद उसने उठाने के बाद अब सवाल किया कि कितना सोए, कितना? कहा कि बस इस हालत पर थोड़ा अल्लाह सा वक्त अकबर। गुजरा है। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम 100 बरस सोए और तुम अपने खाने को देखो। अल्लाह अकबर। लम यतसन्ना, कि इस खाने पर मुरूर जमाना का कोई असर नहीं हुआ है। लम अल्लाह यतसन्ना यानी सनावात के गुजरने का कोई असर नहीं हुआ है। सही मुरूर सही जमाना ने इस पर कोई असर नहीं डाला है। ये सही। तुम्हारा खाना भी सही है। जी अल्लाह ने जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दे के जी कब्ले महशर जी उठाया, तो सुभान अल्लाह। साबित है कि जी रजअत मुमकिन है, रजत अल्लाह हो अकबर। सकती है। ये रजअत है, इसमें बेसिकली ये रजत है। फिर इस रजत, ये पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि रजत हो सकती है कि नहीं, जी तो ये कुरान का नजरिया है कि रजत हो हो सकती है। सकती। अब रजत होगी क्यों, तो जी कुरान इसकी भी वजाहत करता है। ऐसा नहीं है कि कुरान ने इसको छोड़ दिया है। सही। इरशाद हो रहा है सूरह कसस की 5वीं आयत, जी उस आयत में इरशाद है, वनुरीदु अन नमुन्ना अलल अल्लाह लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़ि वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। ये सुभान कुरान अल्लाह। के सूरह कसस की ये 5वीं आयत है। जी अब इसमें किन लोगों के लिए रजत होगी, कौन होंगे कि जिनके लिए रजत की जाएगी, जी वो उन लोगों का तस्करा है। जिस तरह से, और ये भी कुल्लिये के तौर पे, नाम ले के नहीं है, सही। उनकी एक सिफत बयान की है और उसके बाद उन्हें तस्करा कर दिया। वनुरीदु जी नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू, और हमारा इरादा है, हम सुभान अल्लाह। चाहते हैं, जी नमुन्नु अलल लज़ीना इस्तुज़इफू, उन लोगों पर एहसान करें कि जी जो कमजोर बना दिए गए, जिन्हें कमजोर तबके में ढाल दिया गया, जिन्हें इंतहाई कमजोर बना दिया गया, हम चाहते सही। हैं कि उन पर एहसान करें। जी नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़ि, जी और कहां पर कमजोर बनाए गए हैं, वो जमीन में कमजोर बनाए गए हैं। तो चूंकि वो जमीन में कमजोर बनाए गए हैं, तो मसला बहुत बड़ा ये है कि जमीन में कमजोर जिनको बनाया गया है, तो अब अगर उन पर एहसान किया जाएगा तो कहाँ एहसान किया जाएगा, अर्श पर थोड़ी एहसान किया जाएगा। जी जहां पर उन्हें कमजोर किया गया है, सही। वहीं पर उनको इख्तियार दिया जाएगा और उन पर एहसान किया जाएगा, इसलिए कि वो जमीन में कमजोर कर दिए गए। अब कुरान नजरिया क्या पेश करता है? कुरान नजरिया पेश करता है, वनजअलहुम अइम्मतन, हम उनको पेशवाए आलम बनाएंगे, हम उनको सुभान अल्लाह। पेशवा बनाएंगे, सुभान हम अल्लाह। उनको इमाम बनाएंगे। जी वनजअलहुमुल वारिसीन, और हम उन्हें जमीन का वारिस वारिस बनाएंगे। बना देंगे। दो चीजें बयान की, जी हम उन्हें पेशवा बनाएंगे इंसानों का, जी हम उन्हें जमीन का वारिस बनाएंगे, यानी उन्हें सुभान बादशाह अल्लाह। बनाएंगे। अल्लाह हम उन्हें जमीन का वारिस बनाएंगे, हम उन्हें बादशाह बनाएंगे, हम उन्हें हुकूमत अता करेंगे, और हम उन्हें इमाम बनाएंगे। यानी जिन लोगों ने कमजोर कर दिया है, तो हम चूंकि उन लोगों ने उन्हें कमजोर किया है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी राह की वजह से, हमारे दीन की वजह से, हमारी वजह से कमजोर कर दिए गए हैं जमीन में, तो हम उन्हें जमीन ही में फिर वारिस बनाएं, जमीन का वारिस सुभान अल्लाह। बनाएंगे और सुभान जमीन में अल्लाह। बसने वालों का इमाम इमाम बनाएंगे। बना तो दे। इसके मानी ये हुए कि ये रजअत पहली आयत से साबित है। और किन लोगों को रजत होगी, कौन लोग पलटेंगे,
کن لوگوں کو بلایا جائے گا, کن لوگوں کے لیے رجعت کی جائے گی. تو قرآن نے اس کا نظریہ پیش کر دیا ہے کہ ہم ان پر احسان کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے, اور انہیں ہم امام بنائیں گے اور زمین کا وارث قرار دیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بہت ہی اچھے طریقے سے قبلہ یہ رجعت کو آپ نے واضح فرمایا, قرآن سے دلیل لے کے, بہت بڑی دلیل تھی. ایک سوال قبلہ مزید آپ کے خدمت میں پیش کروں تو انشاءاللہ آپ کے زحمات تمام. یہ بہت سارے مومنین واٹس ایپ کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں یہ سوال کئی دفعہ دہرا چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو امام کن لوگوں سے انتقام لیں گے, اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جزاک اللہ. یہ مسئلہ اصل میں یہیں سے نکل آئے گا نا, اس پر غور کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی, نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو زمین کا وارث بنائیں اور امام بنائیں کہ جنہیں جو کمزور کر دیے گئے. یہ لفظ استعمال ہوا ہے استضعفوا, جو کمزور کر دیے گئے. سبحان اللہ. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی کمزور کرنے والا بھی تھا. جی, تو اب قرآن نے ایک لفظ کو صرف کیا ہے اور دوسرے میں ہی زمانی پیدا ہوں گے کہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام آئیں گے اور امام ایک امام کی رجعت ہوگی, بلکہ ان لوگوں کو بھی پلٹایا جائے گا کہ جن لوگوں نے انہیں کمزور بنایا ہے. اللہ جن لوگوں نے استضعفوا کا لفظ بتاتا ہے کہ جنہوں نے کمزور بنایا ہے ان لوگوں کو بھی پلٹایا جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زمین کا امام بنائیں گے, زمین کا وارث بنائیں گے. تو اگر زمین کا وارث بنائیں گے اور زمین کا وارث بنائیں گے اور انہیں امام بنائیں گے تو ان کو تو امامت ملے گی, وہ زمین کے وارث بنیں گے. کیا دوسرے لوگوں پر بھی زمین کے وارث ہوں گے, دوسرے لوگوں پہ بھی حکومت کریں گے, مگر وہ لوگ بھی پلٹائے جائیں گے کہ جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے اور انہیں سزا دی جائے گی. وہی سزا دیں گے کہ جو زمین کے وارث قرار پائیں گے اور جو امام قرار پائیں گے. اور یہ عقلی تقاضا ہے اور عدل الہی کا تقاضا ہے کہ اگر ان کو رجعت ہو رہی ہے کہ جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا تو ان کو بھی رجعت ہونا چاہیے کہ جنہوں نے کمزور کیا تھا. ان کو رجعت کہ جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا اس لیے ہو کہ انہیں امام بنایا جائے, حکومت دی جائے, اور ان کو جو دشمن تھے ان کو رجعت اس لیے دی جائے کہ ان کو سزا دی جائے جو انہوں نے کیا تھا. بے شک, بے شک, عدل کا تقاضا ہے یقیناً. جی جی قبلہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی تمام کے تمام سوالات پہ. اور آخر میں اگر امت مسلمہ کے لیے اور مومنین کے لیے کوئی میسج ہے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے یا کوئی اور اہل بیت کے متعلق تو بسم اللہ کیجیے. اصل بات یہ ہے کہ امت مسلمہ جی, تو پورے کائنات کو انتظار ہے کہ کوئی موعود آئے گا کہ جس کا وعدہ کر لیا گیا ہے کہ وہ ایک نجات دلانے والا آئے گا. مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر کم سے کم دو باتیں مشخص ہیں کہ آنے والا جو آئے گا اس کا نام مہدی ہوگا. بے شک, وہ مہدی ہوگا. اور یہ بھی بعض نے لکھا ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا, یہ بھی لکھا ہے. اور روایتوں میں یہ ہے کہ مہدی آئیں گے, اور روایتوں میں یہ بھی ہے جو صحیح کتابیں ہیں ان کے اندر برادران اسلام کے اندر کہ وہ مہدی نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوں گے. تو دو تصور, پہلا تصور کہ مہدی ہوں گے, دوسرا تصور کہ وہ نسل فاطمہ سے ہوں گے. تو کم سے کم جب یہ تصور دونوں پائے جاتے ہیں تو امت مسلمہ کو اس بات پر متحد ہو جانا چاہیے, چاہے وہ شیعی دنیا ہو چاہے برادران اہل سنت ہو, سب کو اس نقطے پہ آ کر کے متحد ہو جانا چاہیے کہ امام مہدی ہیں اور امام مہدی تشریف لائیں گے. اور بس اختلاف اگر اتنا سا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے, برادران اہل سنت کے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے, مگر کچھ لوگ اس کو بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ شیعی دنیا میں تو یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ دنیا میں ہیں, پیدا ہو چکے ہیں, پردہ ازدی میں ہیں, مصلحت ازدی کے پردے میں ہیں. تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ امام زمانہ
مہدی موعود یا امام مہدی علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کے لیے اگر یہ رجوع کریں تو یقیناً ان میں دو کام پیدا ہو جائیں گے. جب یہ تصور ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو یہ بھی تصور ضروری ہے جی کہ وہ آئیں گے تو کیوں آئیں گے, جی آئیں بے گے شک. تو کیوں آئیں گے. جی اور جب یہ تصور ہے کہ وہ موجود ہیں اور زندہ ہیں جی تو یہ بھی تصور ہے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں. جب یہ تصور موجود ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو عالم اسلام کو اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے, اپنے جی عقیدے کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے, بے شک. اپنی حیثیت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے, اور ٹھوکروں پہ ٹھوکریں کھانے کے بجائے تمسک کرنا چاہیے امام علیہ السلام سے, تاکہ رسوائیوں سے بچ جائیں, تاکہ الزامات سے بچ جائیں. آج جو امت مسلمہ کی درگت ہو رہی ہے, اور امت مسلمہ جہاں بھی ہے وہ پریشانی کا شکار ہے. جہاں بہت سارے ہیں وہاں بھی پریشان ہیں, جہاں تھوڑے سے ہیں جی وہاں وہ بھی پریشان ہیں, بے جہاں شک. اکثریت ہے وہ بھی پریشان ہے, اور جی جہاں اقلیت ہے وہ بھی پریشان ہے. جہاں بے پورے شک. پورے ملک ان کے ہیں وہاں بھی پریشانی ہے, جی بالکل وہاں بھی رسوائی سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے. تو بالکل. کیوں؟ شاید اسی لیے کہ ان عقائد کو تسلیم نہیں کرتے, ان حقائق کو نہیں مانتے, اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتے جو عزت کا خزانہ ہے. اللہ وَلِلَّهِ اکبر. عزت وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت سبحان اللہ اللہ. کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور صاحبان ایمان کے لیے ہے. جہاں صاحبان ایمان سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے, سبحان اللہ. امام علیہ السلام ہے, اور بے امام شک. زمانہ علیہ السلام اہل بیت کی ہی وہ فرد ہے کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور جو بے شک. ہدایت کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں آخری زمانے کے لیے. اگر ان کی طرف رجوع کریں تو یقیناً عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, اور صاحبان ایمان کے لیے ہے. تو جی جب صاحبان ایمان کے لیے عزت ہے تو اگر ان سے وابستہ ہو جائے تو پورا عالم اسلام عزت کے ساتھ پکارا جائے گا اور اچھی طرح انشاءاللہ سے نام لیا جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں, اور کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں. ایک دفعہ پھر امام حسین ٹی وی کی طرف سے اور تمام امام عباس علیہ السلام کے روزے اقدس پہ جائیں تو دعا کیجیے گا حقیر کے لیے اور سلام کہیے گا مولا سے. جی حتماً قبلہ انشاءاللہ آپ کی طرف سے کربلا مقدسہ میں نائب الزیارہ ہیں, اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ مجھ بندہ حقیر کے لیے اور تمام اراکین کے لیے دعا فرمائیے تاکہ انشاءاللہ العزیز مزید اس مشن الہی کو آگے بڑھا سکیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود, الہی آمین. وبحق علي وأنت الأعلى, الہی آمین. وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض, الہی آمین. وبحق الحسن وأنت المحسن, الہی وبحق الحسين وأنت قديم اللسان, الہی وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. الہی آمین. الہی بخص صفاتک وبعز جلالک وبعصمت انبیائک وبنور اولیائک وبدم شہدائک بمناجات فقرائک بدعائے صلحائک. اللہم انا نسألک زیادتا فی العلم الہی آمین. وبرکتا فی الرزق الہی آمین. وصحتا فی الجسم الہی آمین. وطولا فی العمر الہی وتوبتا قبل الموت الہی وراحتا عند الموت الہی ومغفرتا بعد الموت الہی ونجاتا من النار ودخولا فی الجنہ وعافیتا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. الہی عملنا قلیلا وحاجاتنا کثیرا وانت عالم بصیر بمسن یضر وانت ارحم الہی الراحمین. آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے, اور آپ نے دعا فرمائی. انشاءاللہ العزیز پھر بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے قیمتی لمحات میں سے پھر بھی کبھی فرصت وقت لے سکے اور انشاءاللہ خدمت میں رہیں. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید رئیس احمد جارچوی صاحب. بڑی اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے, اور آخر میں بڑی اچھی دعا بھی فرمائی. اس قسم کے علماء کی ضرورت ہے اور ان کی باتیں سننی چاہیے, چونکہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, اور
مومنین کے ہدایت کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ تو علماء کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ علماء کی گفتگو کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں۔ البتہ چونکہ آج 14 رجب ہے اور کل 13 رجب ولادت بسادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام، تو ایک حدیث ہم نے شروع کر دی تھی، وہ پھر وقت نہیں مل سکا، تو اسی کو یہ 2-3 منٹ میں ختم کرتے ہیں۔ حدیث جو ہے انل اسماء بن خزرج، یہ اسماء بن خزرج جو ہے وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی لا یتقدمک بعدی الا کافر ولا یتخلف عنک الا کافر۔ فرماتے ہیں کہ یا علی، میرے بعد جو بھی آپ سے سبقت کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی آپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے آپ کو آپ سے زیادہ سمجھدار سمجھے گا، تو وہ شخص جو ہے الا کافر، یہ شخص کی صفت جو ہے نا، یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ماں سوائے یہ کہ بندہ کافر ہو۔ کافر کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو خدا کا منکر ہے، رسول کا منکر ہے اور ضروریاتی دین میں کسی چیز کا منکر ہے۔ اللہ نے 8 قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے اور اس میں سے ایک کافر ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يَتَخَلَّفْ، جو شخص بھی آپ کے ساتھ اختلاف کرے گا، یعنی آپ کچھ اور کہیں گے وہ کچھ اور کہہ دے گا۔ اگر اس بندے نے آپ کے ساتھ اختلاف کیا تو فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس شخص کی کوئی اور وہ نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ پھر مزید حدیث میں فرماتے ہیں کہ انت نور اللہ فی عبادہ، آپ بندگان الہی میں نور الہی ہو، وحجت اللہ فی بلادہ، اور اللہ کی حکومت میں اللہ کی حجت ہو، یعنی حجت کا معنی یہ کہ اگر حجت خدا، معنی اس کا یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی حجت خدا کی گفتگو سے اگر انسان نے اختلاف کر دیا، وہ کام انجام نہیں دیا، ان کی مخالفت کی، ذات کی مخالفت کی، ان کی فرمان کی مخالفت کی، جس طریقے سے بھی جس نے بھی یہ کام کیا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، چونکہ حجت خدا ہے، اور حجت کا معنی یہی ہے کہ وہ حجت ہے آپ کے اوپر۔ تو اگلے میں فرماتے وَالسَّيْفُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ، فرمایا کہ یا علی، آپ اللہ کی تلوار ہو دشمنان خدا کے لیے۔ بہت ساری جنگیں ہوئی ہے جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جس طریقے سے کفار کے اوپر غلبہ کر دیا اور اسلام کو غالب کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَوَارِثُ الْعُلُومِ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء ہی، یعنی اللہ کے انبیاء کے علوم کے وارث، تمام کے تمام جتنی بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے وارث علوم جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انت کلمۃ اللہ علیٰ وآیتہ الکبریٰ، اور پھر فرمایا کہ آپ اللہ کی سب سے عظیم کلمہ ہو، یعنی خدا کا سب سے بڑا کلمہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور اللہ کی سب سے بڑی آیت حضرت امیر المومنین، وَلَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ إِلَّا بِوِلَایَتِكَ۔ پھر فرمایا کہ اللہ ایمان کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک جس شخص کے دل میں آپ کی ولایت نہیں ہوگی۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ انبیاء اور اوصیاء جب معراج پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ پہنچے تھے تو وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ انبیاء سے پوچھا گیا کہ آپ کے مبعوث ہونے کا مقصد کیا تھا، تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ بنبوتک و بولایت علی ابن ابی طالب۔ فرمایا آپ کی نبوت اور حضرت امیر کی ولایت، یعنی مقصود مبعوث کرنا، بھیجنا، انبیاء کا بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور نبوت حضرت ختیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔